السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں کو میری طرف سے سب سے پہلے عید کی بہت بہت مبارکبادی میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ ہمارے شریعت مطہرہ کے اندر دو دن ایسے ہیں جو بطور خوشی کے ہیں، وہ دو دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کا دن مقرر کیا ہے، اور اس میں بھی خوشی اللہ تعالیٰ نے جو بتلائی ہے وہ اس طریقے سے بتلائی ہے، ہمیں اس طریقے سے خوشی کو کرنا ہے جس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مائک کیوں لٹک رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتلایا ہے وہ طریقہ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا، باقی اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقے سے اس خوشی کے دن کو منایا جائے گا وہ دن مردود ہو جائے گا۔ میں ابھی کل جب عید الفطر کا نماز کا ٹائم ٹیبل اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد مجھے کوئی ضرورت پیش آئی، میں اسی مہاڑا کالونی میں آپ کے رہواسی علاقے کے اندر R14 اور R11 جو بلڈنگیں ہیں، ان بلڈنگوں کی طرف جب میں گیا ہوں بائک لے کے، میں نے جو وہ مناظر دیکھے ہیں، وہاں کے جو منظر کشی میں نے کیا ہے، اللہ کی پناہ، مسلمان کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ان نوجوان بچوں نے جو مذاق اڑایا ہے، جو غیروں کے اندر جو تاثرات چھوڑے ہیں اپنے، کہ ایسے لوگوں کا اگر یہ کہا جائے یہ اپنے باپ شیطان کا استقبال کے لیے ان لوگوں نے اس رویے کو اختیار کیا تھا، یہ غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ طریقہ نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ بزرگان دین سے۔ دیوالی میں کیا غیر مسلم ہمارے برادران وطن پٹاخے پھوڑتے ہوں گے، جتنے پٹاخے ان لوگوں نے کل رات میں پھوڑے ہیں، کس لیے کہ ہمارا کل تہوار ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوگا، اس سے کیا میسج جائے گا، اس سے کیا لوگ متاثر ہوں گے؟ یقین جانے میرا دل اتنا دکھا اس سے دیکھ کر اس منظر کو، اور میرے کان تو تقریباً آدھے گھنٹے تک تو سن تھے، تقریباً میں 10 منٹ تک تو وہاں کھڑا رہا کہ بھائی یہ بند ہو جائے۔ آخرکار میں نے مجبوراً اپنی گاڑی کو وہاں سے موڑا اور دوسرے راستے سے پھر میں اپنے کام کو، اپنی ضرورت کو پورا کیا جا کے، اور نوجوان مسلسل اس کے بعد بھی پٹاخے پھوڑ رہے تھے۔ پٹاخے اتنے پھوڑے کہ روڈوں سے وہ پٹاخے بھر گئے تھے۔
دیوالی میں پٹاخے میں نے اتنے تسلسل کے ساتھ پھٹتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے جتنا پٹاخے وہ امت مسلمہ کے نوجوان جو پھوڑ رہے تھے. انہیں غزہ کے مسلمان یاد نہیں رہے, انہیں وہ مسلمان یاد نہیں رہے جن مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزروں سے توڑ دیا گیا, وہ مسلمان یاد نہیں رہے جن مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو توڑ دیا گیا, وہ مسلمان یاد نہیں رہے جن مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزروں توڑ دیا گیا, وہ مسلمان یاد نہیں رہے جن کے گھروں پر بموں سے مار کر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا, ان کے ملکوں کو کھود دیا گیا. کس بات کی تم عیدی منا رہے ہو, کس بات کی تم خوشی منا رہے ہو؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. یہی چیز ہمارے یہاں ہوتی تھی. رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تھا, جیسے ہی چاند نظر آتا کچھ نوجوان لڑکے اکٹھا ہو کے پٹاخے پھوڑتے تھے, اور عید کے موقع پر بھی یہی کام کرتے تھے, لیکن بہت معمولی سا. میں نے سمجھایا پھر لوگوں کو, الحمدللہ وہ چیز ختم ہوئی. لیکن وہ جو منظر میں نے وہاں دیکھا میرے عزیز دوستوں, ایک ایک پٹاخے کی قیمت آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ جو بڑے بڑے پٹاخے جس سے لوگوں کے کانوں سن ہو جاتے ہیں, ان پٹاخوں کی قیمت کم سے کم 250 سے 300 ایک ایک پٹاخے کی, اور ہزاروں کی تعداد میں وہ پٹاخے پھوڑے گئے. وہ امت مسلمہ کہاں سے پیسے لا رہی, کہاں سے ان کے پاس یہ پیسے آ رہے ہیں؟ کون بتایا, کون سکھایا, کس کو تم خوش کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے ان پٹاخوں سے اللہ خوش ہوگا؟ کیا تم پٹاخوں سے اللہ کے یہ دین کو آپ نقصان نہیں پہنچا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نہیں چھوڑ رہے ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قبر اطہار کے اندر آپ کے اس عمل کے ذریعے سے آپ کے سینے پہ چوٹ نہیں لگ رہی ہوگی؟ یقیناً لگ رہی ہوگی. اگر ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے تو پھر وہ لوگ مان بھی جاتے ہیں, ایسا نہیں مان جاتے. تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو نوجوان اس کام کے انجام دیتے ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کو محبت سے سمجھائے کہ بھائی ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے اندر ہم لوگ تہوار ایسے مناتے تھے, ناچتے تھے, کودتے تھے, گاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر تہوار ہمیں دیا گیا ہے, اس سے بہتر خوشی کا دن ہمیں دیا گیا ہے, وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور اس طریقے سے کیا جائے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ہمیں عید الفطر کا دن کیوں دیا گیا ہے کہ ہم ایک بڑی, اگر کہا جائے ہندی زبان میں, کہ ہم ایک بڑی اس کو تپسیا جس کو کہا جاتا ہے, اس راستے سے گزر کر, کوششوں کے راستے سے گزر کر, اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے مطالبہ کیا اس راستے سے گزر کر, جد و جہد والے راستے سے گزر کر, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کر ہم نے ایک مہینہ مسلسل بھوکے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا تھا وہ طریقہ اپناتے ہوئے ہم نے ایک مہینہ گزار دیا. گزارنے کے بعد اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم آؤ دوگانہ نماز پڑھو. دوگانہ مطلب یہ 2 رکعت والی نماز پڑھو, اور اس نماز میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے. یعنی اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے کہ دوگانہ جب نماز تم پڑھو گے, تمہارے اس عمل کی وجہ سے میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اس دن پہ. اور ہم نے ابتدا کہاں سے کیا؟ پٹاخے سے. ہم نے ابتدا کہاں سے کیا؟ بموں سے. کل کا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ ان کا تہوار پٹاخوں کے ذریعے شروع ہوتا ہے, ان کو ٹریننگ ہی ملتی ہے بم پھوڑنے کی. کل کا کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے. جب آپ کے نماز پڑھنے کے باہر روڈوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے, آپ کے اذان پہ اعتراض ہو سکتا ہے, تو کیا پٹاخوں پہ اعتراض نہیں ہو سکتا؟ تو پٹاخہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. پٹاخہ پھوڑنا یہ ہمارا نہ مذہب میں ہے, نہ ہمارے دین میں, نہ ہمارے کلچر میں ہے, نہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے, نہ ہمارے صحابہ نے سکھایا ہے. ہم تو اس طریقے سے روزہ بھی نہیں رکھتے جس طریقے سے صحابہ نے روزہ رکھا ہے. ہم اس طریقے سے روزہ بھی نہیں رکھتے جس طریقے سے بزرگان دین نے رکھا ہے. تو پھر کس بات کی اتنی خوشی ہے؟ اس کا مطلب یہ معلوم پڑتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے شکتی پردرشن کو دکھانا چاہتے ہیں, ہم اپنی شکتی کو دکھانا چاہتے ہیں, اپنی طاقت کو دکھانا چاہتے ہیں. ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی بم پھوڑ سکتے ہیں, ہم بھی پٹاخے پھوڑ سکتے ہیں. یہ دکھانا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کے نوجوانوں کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ بھائی وہ لوگ کرتے ہیں تو ہم کریں گے. تو بھائی ہمارا اور ان کے دین میں فرق ہے. اللہ نے صاف صاف قرآن کریم میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے جو پسند کیا گیا ہے وہ مذہب اسلام ہے. اگر ہم اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کریں گے, اب طریقہ اختیار کرتے ہوئے ہم لوگوں نے چن لیا ہے. مسلمانوں نے اپنے تہواروں کے موقع پر محلوں میں لائٹیں لگانا شروع کر دی, محلوں میں فوکسیں لگانا شروع کر دی. ان فوکسوں سے, لائٹوں سے, بالکل کاموں سے یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس سے ہمیں اور دوسرے مذہبوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟
ہمیں تو اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے بتانا ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے، ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ میں اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں، تب جا کے لوگ دین اسلام سے قریب آئیں گے۔ نہ تمہاری یہ جو بھاڑے کی لائٹیں ہیں نہ اس سے آنے والی ہے، چوری کی لائٹیں جو تم لگاتے ہو نہ اس سے آنے والے۔ عموماً عام طور پہ جو لائٹیں لگتی ہے اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے یا تو کسی کی میٹر میں جوڑا جاتا ہے یا سوسائٹی کے میٹر سے بغیر پرمیشن کے زبردستی جبرن لیا جاتا ہے۔ اس سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کی فکر پرواہ نہیں ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے کوئی ناراض ہو چاہے خوش ہو اس سے۔ لوگوں کو برا تو بہت لگے، اسلام جھنڈے تارے لائٹوں کا نام ہے ہی نہیں ہے کہ تم موقع آ جائے تم لائٹ لگا لو، فوکس لگا لو، جھنڈے لگا لو، اس سے اسلام روشن نہیں ہونے والا ہے۔ اگر یہ طریقہ رہتا تو صحابہ کرام کر دیتے، بزرگان دین کر دیتے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کر دیتے۔ اگر اس سے اسلام پھیلنا رہتا وہ بتا دیتے، اپنی کتابوں میں لکھ دیتے، اپنے عمل کے ذریعے بتا دیتے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد رمضان جب آئے گا تم لائٹ ضرور لگانا، جھنڈے ضرور لگانا، کمکمے ضرور لگانا، اور دیکھو غیروں کو تم اس سے پچھاڑ دینا۔ ارے غیروں کو اگر پچھاڑنا رہتا تو اپنے عمل کے ذریعے سے پچھاڑتے، کردار کے ذریعے سے پچھاڑتے، اخلاق کے ذریعے سے پچھاڑتے، اپنی نمازوں کے ذریعے سے پچھاڑتے، اپنے روزوں کے ذریعے سے پچھاڑتے۔ شکتی پردرشن کرنا رہتا تو تم اس طریقے سے جمع ہوتے اور اپنی اللہ کی عبادت کرتے۔ جو میں نے آیت کو پڑھا ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اس کے بعد اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کیسے بڑائی بیان کرو؟ جو میں نے شروع میں تکبیریں پڑھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ رہا۔ آپ عید کے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے، گھر تشریف لے جانے کے بعد آپ وضو کرتے، غسل کرتے، اور اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ قسم جو آپ کے پاس کپڑا رہتا وہ کپڑا پہنتے۔ شریعت میں نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، پاک صاف کپڑا پہننا ضروری ہے، پاکی ضروری ہے۔ نئے کپڑے کے لیے اس لیے شریعت نے پابندی نہیں لگائی، ہو سکتا ہے کوئی مجبور ہو، کوئی ضرورت مند ہو، مجبوری میں آ کر اپنے ایسے قدم اٹھا لے، چوری کر لے، حرام کام مال لے کے آ جائے، اس کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ تمہیں ضروری نہیں کہ تم نئے کپڑے سلواؤ، نئے کپڑے پہنو، بلکہ تم پاک صاف کپڑا پہن کے آؤ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہا، عید کے دن آپ فجر کی نماز کے بعد گھر پہ تشریف لے جاتے، غسل کرتے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتے، اور اس کے بعد آپ عیدگاہ کی طرف صبح سویرے تشریف لے آتے۔ اور عید الفطر کے دن آپ کا معمول تھا عید کے عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے آپ 5 یا 7 یا 9 کھجوریں تناول فرماتے، یہ عید الفطر کے۔ اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد جب تک قربانی نہیں ہو جاتی تب تک آپ کچھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عید منانے کا طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اپنے گھر سے نکلتے تو گھر سے نکلتے ہوئے آپ تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے ہوئے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کریمہ پہ گویا کہ آپ عمل کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند آواز سے کہتے، یعنی گزرنے والا سن لیتا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنے لوگوں نے آتے ہوئے عمل کیا ہوگا؟ کتنے لوگوں نے، جو لوگ جانتے ہوں گے ضرور عمل کیے ہوں گے، کتنے لوگوں نے جانتے ہوئے بھی غفلت میں رہ گئے ہوں گے، نہیں کیے ہوں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلو ایک سنت چھوٹی ہم سے، غلطی ہوئی کہ ہم نے آتے ہوئے تکبیر تشریق نہیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت یہ تھی، آپ مسجد میں عیدگاہ میں آتے تو آپ پھر نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ خطبہ دیتے، اور خطبے کے بعد پھر لوگ اپنے گھروں کو تشریف لے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت یہ ہوتی کہ جب آپ جاتے تو دوسرے راستے سے جاتے، جس راستے سے آپ آئے ہیں اس راستے سے نہیں جاتے، دوسرے راستے سے جاتے تھے اور تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بلند آواز سے، عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز سے، یعنی گنگناہٹ والی آواز سے۔ تو ابھی آپ کی ایک سنت باقی ہے کہ آپ کو جاتے ہوئے دوسرے راستے کو بدل کے جاتے ہوئے جانا ہے اور تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانا ہے۔
تاکہ اس آیت پر عمل ہو سکے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو آج کے دن اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنا ہے, اور بتانا ہے دنیا کو اللہ ہی بڑا ہے. اور اس میں حکمت کیا ہے کہ ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ, تاکہ تمہارے آنے جانے کے راستے سے, یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یومئذ تحدث اخبارها, زمین سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے, زمین سب کچھ لکھ رہی ہے, زمین کے اندر اللہ تعالیٰ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن زمین ساری کی سارے اپنے اگل دے گی سارے راز کو, انسانوں کے اعمال کو. تو گویا کہ راستے کو بدل کے آنا جانا یہ ہمارا ریکارڈ زمین کے اندر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کل قیامت کے دن ہمارے اعمال زمین پیش کر دے گی کہ اللہ تیرا یہ بندہ تھا, تیری بڑائی کرتے ہوئے جا رہا تھا ایک راستے سے دوسرے راستے سے, تاکہ زمین کے چاروں طرف جو ہمارے گھر کے حصے میں آتی ہے وہ زمین ہماری گواہ بن جائے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف کی. یہ حکمت اور مصلحت تھی. تو میرے دوستو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو عید کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں. کس بات کا فخر فرماتے ہیں؟ اس بات کا فخر فرماتے ہیں کہ فرشتوں ان بندوں کا, ان لوگوں کا جن لوگوں نے روزے رکھے, میرے احکام پر عمل کیا, تراویح پڑھی اور جیسا میں نے کہا ویسا کیا. سارے ایرے گہرے لوگوں کے لیے نہیں, ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے گویا کہ ہندو زبان میں کہہ لیا جائے تپسیا کیا, جد و جہد کیا, کوششیں کی, ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں کیا اجر ہے ان لوگوں کے لیے, کیا ان کا انعام ہے کہ جن لوگوں نے اس اعمال کو کیا ہے. یعنی رمضان میں ڈنڈی نہیں مارے, رمضان میں تراویح کو نہیں چھوڑا ہے, روزے کو نہیں چھوڑا ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا اجر ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے, تو ہی اجر انعام دینے والا ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں, نماز کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے دلواتا ہے. حج کرتے ہیں, حج کے ذریعے سے فرشتوں کے ذریعے سے حج کا ثواب دلواتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے, روزہ ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ دے گا. کتنا دے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو فرشتوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ بطور فخر کے کہ فرشتوں تم سب گواہ رہو. کس بات کے گواہ رہو؟ کہ میں نے اپنے بندوں کو جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں, جن لوگوں نے پابندیاں کی ہیں, جن لوگوں نے تراویح کی پابندیاں کی, روزے میں ڈنڈی نہیں مارا, تراویح میں ڈنڈی نہیں مارا, کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا, مرمردی نہیں کی, گواہ رہو فرشتوں میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا ہے, معاف کر دیا ہے. اور فرشتے کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے چوراہوں پر, نکڑوں پر, جگہ جگہ منڈلی لگا لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں. اس آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے. اے امت محمدیہ, اے اللہ کے بندو, اے اللہ کے احکام کو پورا کرنے والوں, اللہ کے دربار کی طرف دوڑو, اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور اللہ تعالیٰ کہ وہ فرشتے آواز لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تم سب اب بخشے بخشائے ہو, اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. یہ انعام ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے جد و جہد کیا, کوشش کیا. رمضان تو سب کے لیے آیا تھا, گزر گیا. جن لوگوں نے پابندیاں کیا ان کے اوپر سے بھی گزر گیا. جن لوگوں نے ڈنڈی ماری, کبھی رکھا کبھی نہیں رکھا, ان لوگوں کے اوپر سے بھی گزر گیا. ایسے ہی میرے دوستوں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, ہماری زندگی بھی گزر جائے گی, ہم بھی گزر جائیں گے. رمضان یوں ہی آتا جاتا رہے گا, دنیا کا نظام یوں ہی آتا چلتا رہے گا, لیکن ہم نہیں ہوں گے. کتنے ہمارے ایسے دوست تھے عید الاضحیٰ کی نماز میں, عید الفطر کی نماز میں اس سے پہلے تھے, رمضان کے بعد ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی تھی, لیکن نہیں ہے ابھی. تو میرے دوستو عید کا پیغام تو ایک تو یہ ہے. دوسرا پیغام یہ ہے صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر جن لوگوں نے نہیں دیا ہو وہ لوگ دے دیں, تاکہ ان لوگوں کے گھر میں چولہے جل سکیں جو لوگ بیچارے غریب ہیں, جو لوگ کمزور ہیں, جو لوگ یتیم ہیں, جو عورتیں بیوہ ہیں, وہ ہماری خوشی میں شامل ہو سکیں. ہم اکیلے خوشی نہ منائیں, ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا. یہ اسلام کا نظام اس لیے رکھا گیا ہے کوئی آدمی خوشی سے محروم نہ رہے. اس لیے زکوٰۃ کا اور صدقۃ الفطر کا خاص کر کے یہ حکم دیا گیا ہے. عید کی نماز سے پہلے ادا کرے, عید کی نماز کے بعد اگر ادا کرے گا تو اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا, کتنا بھی پیسہ دے ڈالے وہ.
اور ادا کیا عید کی نماز کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ میں استغفار بھی کرے وہ، لیکن وہ پھر صدقۃ الفطر میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے تاکہ اس غریب کے گھر میں، اس کمزور کے گھر میں، جو ہمارے محلے کا ہے، اس کے گھر میں کھانا اناج پہنچے۔ غریب کا اگر ہم خیال رکھتے ہیں میرے دوستوں، ایک واقعہ یاد آیا، میں واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے گزرے ہیں، تابعین میں ہیں، صحابہ کو جو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں، یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ان کے درس میں 40 ہزار طلبہ بیٹھتے تھے، باقاعدہ مکبر رہتے تھے، یعنی حضرت کی بات پہنچانے کے لیے آگے درس۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ ہر سال وہ حج کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کرنے گئے تو مسجد حرام کے اندر لیٹے، مسجد حرام میں جب لیٹے تو ان کو خواب آیا۔ خواب کس کا آیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خواب میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خواب میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری شکل بنا کے شیطان کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا، میری شکل میں آ سکتا ہے، ان کی شکل میں آ سکتا ہے، اور سب کی شکل میں آ سکتا ہے، ماں باپ کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو نہیں اپنا سکتا وہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے خواب میں میں آؤں گویا کہ میں ہی آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ بہرام نامی ایک شخص ہے بغداد میں، اس کے پاس جاؤ اور اس کو اس بات کی خوشخبری دو کہ جنت میں میرا وہ پڑوسی ہے، میرے مکان کے بغل میں اس کا مکان بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہڑبڑا کے اٹھے اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں اس وقت ابھی میرا عمرہ ہو چکا ہے، میں بغداد جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میں نے دیکھا ہے۔ بغداد کا انہوں نے سفر کیا، بغداد پہنچے، جامع مسجد میں پہنچے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں ایک شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس کا نام بہرام ہے، اور اس کے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ تو لوگوں نے کہا، چونکہ مشہور عالم دین تھے، سب لوگ جانتے تھے، کہا حضرت وہ بہرام نامی، اس کو تو سب لوگ جانتے ہیں، مالدار انسان ہے، پیسے والا ہے وہ۔ پیسے والے بھی اس واقعے کو سنے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ بہت پیسے والا ہے، لیکن وہ تو آگ کا پجاری ہے، وہ کوئی کہ مجوسی ہے، وہ آگ کی پرستش کرتا ہے وہ، لیکن اس سے آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں ایسا ایسا خواب دیکھا ہوں اور ملنا چاہتا ہوں۔ کہا چلیے، لوگ اب مکان پہ لے کے گئے۔ وہ 100 سال کی عمر کا شخص، آنکھیں بھویں اس کی لٹک چکی تھی، اور اس نے جب گردن اٹھائی ہے، کہا کون؟ کہا اپنا تعارف کرایا انہوں نے، اور کہا کہ میں ایسا خواب دیکھا ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے بتلایا کہ جنت میں آپ میرے پڑوسی ہوں گے، اور جا کے یہ خوشخبری آپ کے بارے میں کہا گیا کہ بتا دوں میں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو اسلام کو ماننے والا بھی نہیں، میں مسلمان بھی نہیں، اور اسلام کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، لیکن اسلام میں نے قبول کیا نہیں، لیکن آپ کو یہ بات کیوں بتائی گئی؟ اور میرے بارے میں وہ بھی، میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں، اللہ کو مانتا بھی نہیں میں۔ اس نے کہا کہ آپ کا کوئی نیک عمل ہوگا، آپ کا کوئی اچھا عمل ہوگا جس کے ذریعے سے مجھے یہ بات بتائی گئی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں مجھے بتلایا ہے بات غلط نہیں ہو سکتی، اور مجھے یہ بات خاص کر کے بتائی گئی ہے تاکید کر کے کہ جا کے بتاؤ ان کو کہ میرے آپ پڑوسی ہیں۔ دیکھو جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پہ آتا ہے کیسے ہدایت دیتا ہے، اور اس بندے کو ہدایت کیسے ملی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کچھ عمل بتاؤ، اپنا کچھ خیال کرو کہ بھائی آپ نے کچھ عمل کیا ہوگا۔ اس نے کہا حال فی الحال میں نے ایک بہت بڑا عمل کیا ہے۔ وہ بڑا عمل یہ ہے کہ میرے 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، میں نے ان دونوں کا شادی کر دیا، ایک دوسرے نکاح جسے کہتے ہیں، میں نے دوسرے کا یعنی بھائی اور بہن، میں نے سوچا بھائی مال دولت دوسری جگہ چلی جائے گی، اس لیے میں ان دونوں کا نکاح کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کہا بھائی یہ کون سا بڑا عمل ہے، تو گناہ والا عمل ہے اسلام میں، یہ تو حرام کام ہے، یہ اس عمل کے ذریعے نہیں، کوئی اور بتاؤ کوئی عمل۔ کہا کہ جب میں نے یہ عمل کیا تھا تو اس وقت میں 8 دن تک بغداد میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں کی دعوت ہے، عام دعوت، آئے اور کھائے اور جائے۔ لوگ 8 دن تک مسلسل آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے، اور سب کے لیے دعوت تھی۔ ایسا نہیں صرف ہماری قوم کے لوگ، یہودی بھی آئے، عیسائی بھی آئے، مسلمان بھی آئے، سب آئے۔ اور 8 دن ہو گئے، 8 دن کے بعد ایک خاتون آئی، وہ خاتون نقاب میں تھی، رات کے وقت میں، اور آدھی رات تقریباً گزر چکی تھی۔
اس نے آ کے دروازے پہ دستک دیا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا کہ آپ اتنی رات کو، کہا کہ میں باحیا خاتون ہوں، اسلام کو ماننے والی، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے ہاں 8 دن سے، گویا کہ اپنی زبان میں کہہ لے لنگر، لوگ کھاتے لنگر انگر سمجھ میں، 8 دن سے لنگر لگا ہوا ہے، 8 دن سے لوگوں کے لیے عام دعوت ہے، آپ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے کھا رہے ہیں، لیکن مجھے شرم آ رہی ہے۔ یہاں ایک بات اور غور کرنے کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں مسلمان خاتون برقع لگا کے رات کے اندھیرے میں شرم و حیا کی وجہ سے وہ آئی اپنی ضرورت کو پورا کرانے کے لیے کہ بھائی میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے کچھ اناج دی جائے، کھانا دیا جائے، میرے بچے 3 دن سے کھائے نہیں ہیں۔ اور آج کے زمانے میں اسی برقعے میں، اسی لباس میں، مسجدوں کے باہر، درگاہوں کے باہر، کالجوں کے باہر، جہاں جہاں مسلمانوں کی نشستیں ہوتی ہے وہاں وہاں ایسی خواتین موجود رہتی ہے، اور ہم دھڑلے سے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو پیسے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا ثواب کا کام کر دیا ہے۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، کہتا رہوں گا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے متعلق، اپنے بھائی کے متعلق، اپنی بہن کے متعلق، یا اپنے قریبی جو ہمارے تعلقات والے ان کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو ڈھونگی ہے، تو کماتا ہی نہیں۔ اگر بیچارہ کمزور ہے، وہ غریب ہے، وہ کمانے کے تعلق سے اس کے اندر اتنی استطاعت صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا رزق نہیں دیا ہے، اپنی ضرورت صرف پورا کر رہا ہے، وہ کما کے کوشش کر رہا ہے، ہم اس کے متعلق یہ گمان پیدا کر رہے ہیں یہ تو ڈھونگی ہے، یہ تو کماتا ہی نہیں۔ اور دوسرا کوئی باہری اللہ کے نام پہ دے دو، ہم 10 روپے رکھ دیتے اس کے اوپر، ہم سمجھتے ہیں بڑا خیراتی کام کر دیا اور ہم کو اتنا ثواب مل جائے گا، جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ ان عمل سے ہم نے بھکاریوں کو پیدا کیا ہے، ہم نے مانگنے والوں کو پیدا کیا ہے۔ ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے، دیکھو 10-20 کھڑے رہیں گے، سب لوگ دیتے، جتنے لوگ دینے والے ہیں کان کھول کے سنیں، اس عمل سے ہم نے غریبوں کو پیدا کیا ہے، غریبی پیدا کیا ہے۔ اسلام کا نظام یہ تھا کہ غریبی ختم کی جائے، غریبوں کو ہٹایا جائے، غربت ختم کی جائے، یہ اسلام کا نظام اس لیے، اور ہم نے کیا کیا، غریبوں کو پیدا کیا۔ رمضان میں دیکھو ہزاروں کی تعداد سنگلوں پہ یہاں وہاں، کون مانگ رہا ہے؟ اگر مسلمان نہیں مانگ رہے ہیں، دیتے تو ہم لوگ نا، تو ہمارا ہی لباس، ہمارا ہی کپڑا۔ آج تک دیکھا ہے آپ نے کبھی پینٹ شرٹ کوئی ٹائی کو لگا کے؟ اگر کوئی مانگنے والا بھی مانگتے مانگتے ٹوپی لگا لے گا، داڑھی بڑھا لے گا، بھلے سے وہ کرشنا ہو، سیام ہو، ریام ہو، جو بھی ہو، لیکن دینے والا کون ہے؟ عبداللہ عبدالرحمن۔ ان کو پتہ ہے کہ بھائی مسلمان کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں گا، دے دوں گا، مسلمان بڑا اجر و ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ آج سے توبہ کریں کہ یہ عمل ہم نہیں کریں گے۔ ہم اپنے گھر میں غلہ بنائیں گے۔ اگر آپ اپنے بھائی کو 5000 نہیں دے سکتے، 2000 نہیں دے سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اگر میں اپنے بھائی کو 10 روپے رکھوں گا تو لے گا ہی نہیں، آپ اسی 10 روپے کو غلے کے اندر جمع کریں، آپ 20 روپے جمع کریں، 5 روپے جمع کریں۔ جب آپ کے غلے میں 5000 ہو جائے، اپنے بھائی کو دیں، اپنی بہن کو دیں، اس کے ہاتھ کو مضبوط کرے، ذریعے معاش کو مضبوط کرے۔ جہاں ایک طرف یہ نعرے لگ رہے ہوں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، مسلمانوں کے کاروبار سے کچھ نہ لیا جائے، مسلمانوں سے لین دین نہ کیا جائے، مسلمانوں کو نوکری سے نکالا جائے، مسلمانوں کو نوکری پہ نہ رکھا جائے، وہاں مسلمانوں تم بھی یہ طے کرو کہ ہم اپنے بھائی کو ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے۔ کیسے مضبوط کریں گے؟ ایسی مضبوط کریں گے، لوگوں کو دوسروں کو دے کے ثواب سمجھیں گے، وہی ثواب ملتا ہے۔ یہاں ڈبل ثواب ملے گا، اپنے بھائی بہن کو دیں گے، آپ اپنی پھوپھی کو دیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دینا ہی جائز نہیں ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، اپنے خالو کو دے سکتے ہیں، پھوپھا کو دے سکتے ہیں۔ ابھی کل میں نے صبح میں فجر میں بتایا تھا، یہ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں سب کو دے سکتے ہیں آپ۔ صرف ماں باپ جو آپ پیدا ہوئے جن سے، آپ کی اولاد جو آپ کے نیچے ہے اور اوپر کے رشتے میں، نانی نانا، دادی دادا، ان کو نہیں دے سکتے، نیچے چلے جائیں آپ، اولاد ان کی اولاد، باقی آپ سب کو دے سکتے ہیں۔ بیٹی ہے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، لیکن داماد غریب ہے، کمزور ہے، اس کو دے دے، مدد ہو جائے گی اس کی۔ یہ اسلام کا نظام اس لیے رکھا گیا تھا کہ میرے دوستوں ہم ایک دوسرے کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کو تعاون کریں۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، تھوڑا مختصر کر کے میں بتاتا ہوں۔ تو خاتون رات میں اس نے کہا کہ میرے بچے 3 دن سے کھائے نہیں ہیں، مجھے کچھ کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کچھ سامان چاہیے۔ اس نے کہا کہ بھائی اتنے دن سے لنگر لگا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے، کھا رہے تھے، تم آئے کیوں نہیں؟ کہا کہ مجھے شرم آ رہی تھی اس لیے میں رات میں آئی ہوں، مجھے لہٰذا کچھ دے دو، میرے بچے بہت بلک رہے، اگر میرے بچے نہ روتے تو میں آج بھی نہ آتی تھی۔ وہ اندر گیا، اس نے کہا کہ میں اندر گیا، میں نے جتنا سامان اٹھانا تھا سامان اٹھایا، پیسے لیے، گھی لیے، چاول لیے، اور اس کے بعد لا کے باہر رکھا۔ میں نے خاتون سے کہا کہ بہن یہ 100 روپے اٹھا کے رکھو مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ میرے محلے کے اندر
میرے پڑوس میں میرے بغل میں رہنے والی خاتون ایسی ضرورت مند ہے کہ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، میرے لیے بڑی پاپ کی بات ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس پاپ کو دھلنے کے لیے میں گھر تک راشن لے جاؤں گا۔ اس نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جب راشن لے جا کے میں گھر پہ رکھا ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ راشن کو کھانے کو ہاتھ اٹھائے رونے لگے کہ اے اللہ اس بندے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پڑوسی بنا دے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نصیب بنا دے، جنت میں اس کا گھر بنا دے۔ ان بچوں کی دعا مجھے لگ گئی ہے، لگتا ہے ان بچوں کی وجہ سے تمہیں خواب میں دکھایا گیا، اس غریب اور کمزور کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ وہی عمل ہے، ان بچوں کی دعا لگی، وہ غریب بچوں کی، بھانجی بھانجوں کا خیال رکھا کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی وہ بھانجی بھانجا آپ کی دعا نہیں کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو قریبی رشتہ دار ان کے بچے دعا نہیں کریں گے؟ یہ ہمارا تصور ہے خام خیالی، اس کو ختم کریں آپ۔ عید کے پیغام میں یہ بات ہے میرے دوستو، جہاں ہم ایک دوسرے سے گلے ملیں گے، اپنے دلوں کو بغض کو ختم کریں، حسد کو ختم کریں۔ یہ عید کا پیغام ہے، گلے سے ملے، دل سے دل ملائے، ایک دوسرے کو معاف کریں، یہ عید کا پیغام ہے میرے دوستو۔ عید اسی لیے آتی ہے، طے کریں کہ آپ اپنے بھائی کو انشاءاللہ گلے سے لگائیں گے ہم۔ عزیز دوستو وقت ہو گیا ہے، بہرحال تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے۔ اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بات تو پوری ہوگی، مجھے بات سمجھ۔ کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت جس کے نبی نے خواب میں مجھ تک یہ بشارت پہنچائی ہو، میں اس کے کلمہ نہ پڑھوں یہ حق تلفی ہو جائے گی، مجھے کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کرو۔ اس نے وہی کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا اور اپنے بچوں کو بلایا، واقعہ بتایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، ان سب لوگوں نے اس واقعے کو سن کے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو۔ ہم بھی غریب کی مدد کریں، ہم بھی کمزوروں کی مدد کریں، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔